آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم شخص کے بارے میں جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو اتنی طاقت اور ہمت ملی کہ مکہ اور پھر پوری اسلامی تاریخ بدل گئی۔ میں بات کر رہی ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ غصے سے بھرے ایک انسان کا دل نرم ہونے، حق کی تلاش اور قرآن کی تاثیر کا ایسا سفر ہے جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دن تھے، مسلمان کمزور تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ قریش کے سردار اسلام کے سخت دشمن تھے اور انہی میں سے ایک بہادر، سخت اور مضبوط مزاج شخص تھے، عمر بن خطاب، جو اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آباء اجداد کے دین کو برا کہا ہے اور مکہ میں فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ ایک دن غصے کی انتہا پر پہنچ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کمر پر تلوار باندھی اور ارادہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ وہ اسی نیت سے مکہ کی گرم گلیوں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، جو دل میں ایمان لا چکے تھے مگر اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو غصے کی حالت میں تلوار کے ساتھ دیکھا تو پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے غرور بھرے انداز میں کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے حکمت سے جواب دیا، پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھ لو، تمہیں خبر بھی ہے تمہاری بہن اور بہنوئی خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ انہیں غیرت آئی کہ میرے گھر میں دین بدل جائے اور مجھے علم بھی نہ ہو۔ اب عمر تیزی سے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں صحابی خباب بن الارت بیٹھے انہیں قرآن سکھا رہے تھے اور وہ سب مل کر سورہ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے۔ آیات کی مٹھاس، اللہ کی کبرائی کا بیان اور آخرت کے تذکرے نے ان کے دلوں کو نرم کر رکھا تھا۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، گویا غصہ دروازے پر برس رہا ہو۔ خباب رضی اللہ عنہ نے فوراً صحیفہ لپیٹا اور ایک طرف چھپا دیا، خود بھی ہٹ کر بیٹھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر کا سرخ چہرہ اور لٹکی ہوئی تلوار۔ عمر اندر گھسے اور غصے میں پوچھا، یہ کیسی آوازیں تھی؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن عمر کا شک یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی سعید کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی تو انہیں بھی دھکا لگا دیا، یہاں تک کہ فاطمہ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں فاطمہ کے منہ سے مضبوط لہجے میں الفاظ نکلے، ہاں عمر، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہیں، تم جو چاہو کر لو، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ بہن کا خون، اس کا ایمان اور یہ جملہ کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے عمر کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ جو دوسروں کو کمزور سمجھ رہے تھے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین تو لوگوں کو اندر سے مضبوط بنا رہا ہے۔ غصہ آہستہ آہستہ شرمندگی میں بدلنے لگا۔ عمر نے نرم لہجے میں کہا، وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں محمد کیا لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ نے فوراً کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ یہ جملہ خود بتا رہا تھا کہ ان کے ایمان میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہی۔ عمر نے اس بات کو مانا، غسل کیا، واپس آئے تو ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کا صحیفہ رکھا گیا۔ انہوں نے آیات پڑھنی شروع کی۔ جب انہوں نے اللہ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور علم و قدرت کے بارے میں آیات پڑھی تو دل جیسے لرزنے لگا۔ ہر جملہ ان کے اندر اتر رہا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی آسمان سے اترا ہوا پیغام ہے۔ انہی لمحات میں خباب بن الارت باہر آئے اور خوشی سے بولے، اے عمر، خوش ہو جاؤ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے طاقت دے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے یہ عزت تمہارے لیے چن لی ہے۔ اب عمر کا دل پوری طرح بدل چکا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کے سامنے ہی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دار ارقم پہنچے، دروازے پر تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اندر صحابہ گھبرا گئے۔ کسی نے کہا، عمر ہے، تلوار کے ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے، عمر کی چادر پکڑ کر انہیں اپنے قریب کیا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کب تک تم اسلام سے دور بھاگتے رہو گے؟ ان الفاظ کے ساتھ قرآن کی تازہ آیات، بہن کے خون اور اللہ کی ہدایت نے مل کر عمر کے دل کی دیواریں توڑ دی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل شکستہ ہو کر نرم پڑ گیا اور انہوں نے لرزتی مگر پکی ہوئی آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی گھر کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی۔ صحابہ خوشی سے رو پڑے۔ اس دن کے بعد عمر اسلام کے سب سے بڑے سپاہیوں میں سے ہو گئے۔ انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، وہ کھل کر عبادت کرنے لگے اور اسلام مضبوطی
मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि दिल कितना ही सख्त क्यों ना हो, कुरान उसे बदल सकता है। जो शख्स कल तक दुश्मन हो वो अल्लाह के हुक्म से आज सबसे बड़ा मुहाफिज बन सकता है। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसके लिए चाहे दिल खोल देता है। अगर आपको ये ईमान अफजा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।